بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ حابیل اور قابیل کی داستان سورۃ مائدہ میں بیان ہوتی ہے۔ ان میں ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یہ فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل متقی اور پرہیزگار تھا اور بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس نے اپنی بہترین بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی، اور قابیل اپنے کھیت کی ناقص اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ اناج نے تو ویسے بھی جل جانا ہے، اناج کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے، اور اس وقت آسمان سے بجلی آئی اور اس نے قابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ اس سے واضح تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی ناقابل قبول تھی، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، جس کا جواب حابیل نے تحمل سے دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ متقی اور پرہیزگار بنتے، تو اس صورت میں تمہاری قربانی قبول ہوتی، اور پھر بھی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں کوئی پہل نہیں کروں گا۔ قابیل کچھ عرصہ اس کی باتوں کو سوچتا رہا، لیکن شیطان اور اس کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کو زمین میں دفن کر رہا ہے، تو اس نے بھی زمین میں گھڑا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفنا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اس کو ندامت ہونے لگی کہ اس کا نیک سیرت بھائی اس سے جدا ہو گیا، اور اس نے خود اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قرآن کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف کی وجہ قربانی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور انتقام کے لیے قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی وجہ ایک لڑکی تھی جو حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس لڑکی پر حق چلانا چاہ رہا تھا۔ اس واقعے کی کوئی اصل حقیقت نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو قرآن پاک کے بیان تک محدود رکھیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ صرف اپنی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حسد انسان کے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ حسد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔